بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا حضور والا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب مارک مائی ورڈز، آنے والے دنوں میں پاکستانیوں کے لیے عمرہ کرنا انتہائی مشکل کام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تمام باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کراچی سے 3 لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے سعودی عرب پہنچے اور سعودی عرب ایئرپورٹ پر ان کو حراست میں لے لیا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر یہ تینوں گداگری کرنے کے لیے جا رہے ہوتے، بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہوتے، کسی نیکسس کا حصہ ہوتے، تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتا کہ ان تینوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے بالکل صحیح گرفتار کیا گیا، لیکن ان کا کوئی قصور نہیں تھا اور اب یہ سعودی عرب کی جیلوں کے اندر بیچارے سڑ رہے ہیں، جو کہ صرف عمرہ کرنے کی نیت سے سعودی عرب گئے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ بیسیکلی ہوا کیا؟ اور یہ میں آپ کو سنی سنائی کہانی نہیں بنا رہا، کراچی کے اندر مقدمہ درج ہوا ہے۔ مقدمہ ان کے رشتہ داروں نے باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کرایا، اور کیوں؟ ان کے ساتھ بیسیکلی ایک ایسا کام ہو گیا جو آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معصومیت میں لوگوں پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم معصومیت میں جہاں میں 4 پیسوں کی بچت ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم وہاں پر اپنا کام کرانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان تینوں پاکستانیوں کو نہ صرف حراست میں لیا گیا، اب یہ سعودی عرب کی جیلوں میں بیچارے سڑ رہے ہیں، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پر مقدمہ درج کرایا۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ واقعہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، ہم سادہ لوگ ہیں بھائی۔ کوئی بھی آتا ہے ہمیں بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے۔ یہ کسی نیکسس کا حصہ نہیں تھے، کوئی بھیک مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے، کسی اور کام کے لیے نہیں گئے تھے، صرف عمرہ کرنے کی نیت سے گئے تھے۔ بیسیکلی ہوا کیا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ہوا یہ، آپ نے دیکھا ہوگا نا نیٹ پر، انٹرنیٹ پر عمرہ پیکیجز موجود ہوتے ہیں کہ جناب ہم یہ عمرہ کروا رہے ہیں، ہم اتنے میں عمرہ کروا رہے ہیں، آپ کو یہ زیارتیں کروائیں گے۔ ایک جناب ٹریول ایجنسی جس نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہم اتنے کم پیسوں میں عمرہ کروا رہے ہیں۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس پیسے بالکل نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگ ان لوگوں کی ٹارگٹ لسٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا؟ عمرے کے ویزے لگوائے، لگ گئے عمرے کے ویزے، ٹکٹ وکٹ لگایا، پورا پیکج بنایا۔ ان کو بڑے سستے کے اندر انہوں نے پیکج بنا کے دے دیا ٹریول ایجنسی کے اندر، اور ان ٹریول ایجنسی والے سارے کے سارے فرار ہو گئے، سارے کے سارے فرار ہو گئے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ لیکن آپ اس طرح کے ٹریپ میں نہیں پھنس جائے گا، اس لیے میں باقاعدہ طور پر آپ کو پورا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب آپ سے کوئی کام سستے میں کرا لیتا ہے نا، مطلب آپ کہتے ہیں کہ یار میرا کام بڑے سستے کے اندر ہو گیا ہے، تو آپ اس کے مشکور ہو جاتے ہیں، ایک طریقے سے آپ اس کے احسان مند ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ احسان اتارنے کے لیے سادہ لوگ ہیں، تو آپ کہتے ہیں یار اگر ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے، اس نے ہمارے پر اتنا احسان کیا تھا تو ہمارے پہ صرف کوئی فائدہ ہو جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہوا یہ، ان تینوں کے عمرے کے لیے انہوں نے بہت منیمم پیکج بنایا، یہ تینوں خوش، ٹکٹ ہو گیا، عمرے کا ویزا آ گیا، یہ لوگ احرام پہن کے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ جب یہ سعودی عرب جانے لگے تو اس ٹریول ایجنٹ نے باقاعدہ طور پر کہا کہ یار یہ میڈیسنز ہیں، ہمارے وہاں پر رشتہ دار ہیں، آپ یہ میڈیسنز ان کو دے دیجیے گا۔ اچھا، ان لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں کہ جناب یہ میڈیسنز نہیں ہیں، یہ منشیات ہیں، یہ منشیات ہیں، یہ میڈیسنز نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، ہم آپ کی یہ لے کے وہاں پر دے دیں گے۔ حالانکہ وہ نہ ٹریول ایجنٹ تھے، وہ باقاعدہ طور پر یہ منشیات کو یہاں سے وہاں لے جانے کے کارندے تھے، اور انہوں نے سادہ لوگوں کو پکڑا ہوا تھا کہ یہ شاید ان کو کوئی چیکنگ نہیں کرے گا، ان کو کوئی پکڑائی نہیں کرے گا۔ حالانکہ کافی زیادہ سختی کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے اندر 3 طرح کے لوگ، ایک بھیک مانگنے والے، ایک جادو کرنے والے، اور ایک منشیات والے۔ بھائی ان کے لیے ان کے پاس کوئی ٹالرنس کی پالیسی نہیں ہے، وہ پکڑتے ہیں اور پکڑ کے کس جیل میں ڈالتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہوا یہ، پھر ان کو دے دیا کہ جناب یہ کچھ یہ تھوڑی میڈیسنز ہے، ہمارے وہاں پر رشتہ دار ملیں گے، آپ ان کو دے دیے گا۔ اچھا، یہ 3 لوگ ویسے ہی بیچارے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شاید ان کا پیکج کم ہوگا، شاید یہ کسی طرح کے احسان تلے دبے ہوئے ہوں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں سے لے کے چل پڑے۔ ابھی یہاں سے لے کے چلتے ہیں، وہاں پر اترتے ہیں، وہاں پر اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب یہ تو ممنوع ہے، یہ ادویات ممنوع ہیں، یہاں پر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں، پاکستان کے اندر ہر دوسرا تیسرا شخص ذہنی امراض کی میڈیسنز لے رہا ہوتا ہے، سکون کی، ڈپریشن کی، انزائٹی کی، بے تحاشا قسم کی کوئی پرابلمز ہوتی ہیں ذہنی طور پر، ان کی میڈیسنز لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو وہ ممنوع نہیں ہوتی، وہاں پر وہ ممنوع ہے ان کا استعمال،
بھائی وہ ہماری سرزمین نہیں ہے، وہ دوسری سرزمین ہے، وہاں پر دوسرے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اب سزائے موت نہیں دی جاتی ہے، انسان کو نہیں مارا جاتا ہے سزا کے طور پر، لیکن وہاں پر سر قلم کیے جاتے ہیں اور کوئی نہیں روک سکتا ان کو۔ وہ بادشاہ لوگ ہیں بھائی۔ پھر وہاں پر پہنچے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو منشیات ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو نہیں دیا، یہ تو ہمارے انہوں نے ٹریول ایجنٹ تھے، انہوں نے دیا تھا کہ ان کو پکڑا دیجیے گا۔ وہ تو کسی کی نہیں سنتے۔ انہوں نے تینوں کو پکڑا اور تینوں کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا۔ اچھا یہ کہانی کسی کو نہیں پتہ چلتی، اس کہانی کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ان کے رشتہ داروں نے باقاعدہ طور پر، آج جو میں یہ خبر پڑھ رہا تھا نا، ابھی آپ سنیے، ان کے باقاعدہ طور پر ان کے رشتہ داروں نے مقدمہ درج کرایا ہے۔ ہوا یہ، عمرہ ادائیگی کے لیے کراچی سے سعودی عرب جانے والے 3 افراد کو ممنوعہ اشیاء لے جانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے مطابق کراچی سے جانے والے 3 عمرہ زائرین سعودی عرب کی جیلوں میں ہیں، جنہیں ممنوعہ اشیاء لے جانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار افراد کے اہل خانہ نے شکایت درج کرائی ہے کہ ٹریول ایجنٹ نے انہیں جاتے ہوئے ادویات کا کہہ کے منشیات تھما دی۔ منشیات جو اس پہ جو ملوث تھے یہ لوگ منشیات دینے میں، یہ ٹریول ایجنٹ ابھی روپوش ہیں۔ FIA کے مطابق ٹریول ایجنٹ کے خلاف مقدمہ FIA ہیومن ٹریفکنگ سرکل میں درج کر لیا گیا ہے اور ملزم کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ لیکن اب آپ ان کو کیسے جسٹیفائی کرو گے، ان کو کیسے سیٹسفائی کرو گے؟ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہوں، آپ کے ماں باپ کیوں نہ ہو، ماں باپ کے اپنے بچے کیوں نہ ہو، آپ کے سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو، آپ کے بہنوئی کیوں نہ ہو، آپ کے داماد کیوں نہ ہو، کسی کی بھی چیز کو یہاں سے وہاں نہیں لے کے جائیے، نہیں لے کے جائیے۔ آپ سے اگر کسی نے کوئی چیز منگوائی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے ہاتھ سے خریدیے۔ یہ گلاسز کسی نے منگوایا، اپنے ہاتھ سے گلاسز خریدیے اور آپ لے کے چلے جائیں۔ لیکن ان کا کوئی رشتہ دار آپ کو یہ گلاسز دے کہ ہمارے رشتہ دار کو دے دینا، بھائی نہیں کرنا۔ یہ برائی مول لے لینا، ساری زندگی وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھیں، آپ ان کا چہرہ نہیں دیکھیں، قبول ہے۔ ساری زندگی جیل کا منہ دیکھنے سے یہ اچھا ہے۔ میں آپ کو یہ صلاح دے رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، ایسا کام مت کیجیے گا۔ اور ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے یار۔ ساری وہ ہے کمپنیاں ہیں جو سامان کی ترسیل کرتی ہیں، اگر آپ کو اتنے ہی اپنے پیاروں کی پرواہ ہے تو بھائی اس کے ذریعے آپ سامان بھیج سکتے ہیں۔ اس ملک سے دوسرے ملک بھیجنا، پاکستان سے امریکہ تک، کینیڈا تک جو ہے نا چیزیں ارسال کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن کیوں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے چیز نہیں لے کے جائیں، کھانے تک کی چیز نہیں لے کے جائیں؟ کہنا بھائی اس کے اندر کچھ ملا ہوا ہو تو آپ جواب دو گے، آپ مجھے آ کے چھڑواؤ گے؟ آپ ساری زندگی کے لیے وہاں پر بلیک لسٹ کر دیے جاؤ گے۔ اگر یہ چھٹ بھی جاتے ہیں تو یہ دوبارہ اس سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ اور یہ صرف سعودی عرب کا معاملہ نہیں ہے، دنیا میں کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر کے ایئرپورٹ پر جائیں، کسی کی کوئی چیز نہ لے کے جائیں۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، باقی عمل کرنا آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ بڑا خوفناک قسم کا واقعہ ہوا ہے۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔